الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، دنیا میں ہر چیز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نظم و ضبط پر بات کی جا رہی ہوتی ہے. ایک اعتدال اور میانہ روی اور انصاف اور ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی گزارنے کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تمام اوقات کو ایک مینیج کر کے جاؤ. اس پر باقاعدہ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے ٹائم مینجمنٹ کورس. یعنی آپ اپنے ٹائم کو، آپ اپنے اوقات کو کیسے مینیج کرتے ہیں اور کیسے تقسیم کرتے ہیں کہ کسی ایک کام کے اندر آپ کا بہت زیادہ وقت صرف نہ ہو جائے. جو مقصودی چیز تھی اس مقصود سے ہٹ کر آپ کسی لایانی کام کے اندر یا غیر فائدہ مند کام کے اندر اپنے اوقات کو صرف کر کے اپنی قیمتی زندگی کے اوقات کو ضائع نہ کریں. اس پر باقاعدہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور بڑے اداروں میں کورسز کروائے جاتے ہیں. کچھ کورس 1 مہینے پر مشتمل ہوتے ہیں، کچھ 3 دن پر مشتمل ہوتے ہیں. مختلف اوقات رکھ کر اس طرح کے کورسز کروائے جاتے ہیں تاکہ اسی چیز کو آگے وہ بتا بھی سکے اور اس کو اپنا بھی سکے. حالانکہ اگر شریعت کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح تمام مخلوقات کے لیے اپنا ایک رزق کا جو پیمانہ ہے اس کے مطابق رزق عطا کیا اور ہر شخص کے لیے، ہر چلنے پھرنے والی چیز کے لیے اللہ کی طرف سے رزق کا وعدہ کیا گیا. اور آپ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، بنایا، اس کو وجود میں لایا. چاند، سورج، ستارے، یہ سارے کے سارے 6 دن کے اندر بنائے گئے. اچھا، اللہ رب العزت کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ یہ کام ایک لمحے میں کر دے،
اور اگر دیکھا جائے ان تمام زمینوں، یہ تمام سیارے اللہ رب العزت نے اس کے بنانے میں 6 دن لگائے، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے، ہمیں بتلایا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تھا کہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں سبب کے درجے میں مجھے 6 دن دکھانے ہیں اپنے بندوں کو کہ یہاں رہ کر اگر تم کوئی کام کرو گے تو وہ کسی سبب کے درجے میں ہوگا، اگر وہ سبب سے ہٹتا ہے تو پھر وہ معجزہ ہو جاتا ہے۔ ویسے معجزہ بھی اگر آج تک ہم نے کوئی معجزہ دیکھا ہے کسی نبی کا، کسی رسول کا، تو وہ سارے کے سارے اسباب کے درجے میں۔ تو دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سبب کے درجے میں بنائی گئی، اس وجہ سے 6 دن اس میں لگے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھی ایک زندگی گزارنے کا ایک نظم و ضبط، ایک اعتدال بتایا ہے، اور اس کی نظیر ہمیں اور اس کی ایک شکل ہمیں یہ نمازوں کی پابندی کے اندر ملتی ہے کہ میرا بندہ صبح فجر میں اٹھے، تر و تازہ ہو، اور وہ میرے سامنے اپنا سر جھکا دے، اٹھتے ہی میری عبادت کرے، اور اس کے بعد اپنے کام کاج کے لیے نکل جائے۔ پھر درمیان میں اس پر کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں رکھی جائے گی، تاکہ یہ کما لے۔ دنیا دار الاسباب ہے، جب یہ کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیسے؟ اسی طرح پھر آگے ظہر کا وقت آتا ہے، ظہر کی نماز پڑھے، کچھ دیر کھانا کھائے گا، پھر آرام کرے گا، ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اکثر کمپنیز میں آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کھانے کا ٹائم وقفے کا ٹائم ہوتا ہے، اسی میں ہم نماز کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ پھر شام عصر کے وقت چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک نظم و ضبط کے ساتھ ایک پورا کا پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور دنیا کے اندر باقی کاموں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں آپ کا ٹائم لکھا ہوا 9 بجے آپ کو پہنچنا ہے، صبح 8 بجے یہاں کمپنی میں ان ہونا ہے۔ اگر آپ 2-3 منٹ لیٹ ہو گئے تو اس کے مطابق آپ کی سیلری کٹ جائے گی، 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو پورا دن غیر حاضر شمار کیے جائیں گے۔ بعض جگہ پر قوانین اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ہمیں ایک نظم سکھایا جا رہا ہے زبردستی، اور ہم وہ کرتے بھی ہیں۔ گھر کے اندر بھی ایک نظم ہوتا ہے، کس وقت سونا ہے، 10 بج چکے رات کے، اب بچوں کو سو جانا چاہیے، صبح اسکول جانا ہے، تو ماں باپ عموماً جلدی بچوں کو سلاتے ہیں۔ اسی طرح خود بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جلدی سوئیں گے تو بچے بھی جلدی سوئیں گے۔ تو ایک نظم کے ساتھ جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اس چیز کی رعایت رکھتے ہیں۔ معاملہ تب خراب ہوتا ہے کہ جب ہم شریعت میں جاتے ہیں یا دینی معاملات کے اندر جاتے ہیں تو وہاں اس چیز کی رعایت نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار اگر ہم آپ علیہ السلام کی چاہت کے مطابق، آپ علیہ السلام کی طبیعت کے مطابق، آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اگر محبت کا اظہار کریں تو یہ محبت ہمارے لیے سنت ہوگی، ایک عبادت کا درجہ ہوگی۔ لیکن یہی محبت کا اظہار اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق کریں تو یہ بدعت کہلائے گی۔ یہاں محبت بھی انہی کی چاہت کے مطابق ہوگی، یہاں محبت اپنی چاہت کے مطابق نہیں ہے۔ پچھلے جمعے جب آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر یوم میلاد جب منایا گیا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنے خرافات آپ کے سامنے ہیں۔ مسجد کے اندر
عورتیں جمع ہو کر بھنگڑا ڈالیں گی مسجد کے اندر ممبر رسول پر، اور روڈ پر چلے جائیں تو عجیب چہرے بنا کر، خوف زدہ چہرے بنا کر، کارٹون بنا کر نکلے ہوئے، اور منایا کیا جا رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم میلاد۔ کیا آپ کی تعلیمات یہ تھی؟ ڈانس کیے جا رہے ہیں، مسجد کے گیٹ پر ڈانس کیا جا رہا ہے، اور اظہار کیا جا رہا ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ محبت تو یہ تھی کہ تم مسجد میں جاتے درود شریف کا اہتمام کرتے، محبت تو یہ تھی کہ تم نوافل کا اہتمام کرتے، محبت تو یہ تھی کہ تم صدقہ خیرات کرتے، محبت تو یہ تھی کہ تم اپنے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو زندہ کرتے، جو میرے گھر میں سنت رائج نہیں ہے، ایک سنت زندہ ہوئی چاہیے۔ محبت کا اظہار تو یہ تھا کہ میرے بدن کے اندر، میرے ظاہری لباس کے اندر تبدیلی آ جاتی، لیکن ہم آج اس کو غیروں کے طریقوں پر منانے لگے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میری امت کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور میرے نام پر یہ سب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نظم و ضبط جس طرح ہم اپنے دیگر معاملات کے اندر کرتے ہیں، تو شریعت کے اندر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ شریعت کی ہماری حدود کیا ہے۔ ہم اگر کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہے تو آپ نے کیا تعلیمات دی، صحابہ کرام نے کیسے کر کے دکھایا۔ حضرت امام طبرانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے واقعہ، حضرت ساسا بن ناجیہ، پہلے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، مسلمان ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا جب میں کافر تھا تو اس وقت اگر میں نے کوئی نیک کام کیا تھا تو اللہ رب العزت اس کو مجھے انعام دیں گے یا نہیں؟ یعنی کافر ہونے کی حالت میں نے کوئی اگر نیکی کی تھی اس پر مجھے انعام ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرائع فوراً پوچھ لیا کہ ہاں، تم نے کیا نیکی کی ہے بتاؤ۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب میں کافر تھا تو ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ غائب ہو گئے، یعنی جس جگہ میں نے رکھے تھے وہاں مجھے نہیں ملے، وہاں سے چلے گئے۔ تو ان کو تلاش کرتے کرتے میں اپنے تیسرے اونٹ پر ایک جگہ پہنچا، علاقے سے باہر، گاؤں دیہات کی طرف، تو وہاں پر ایک بوڑھا آدمی کے پاس میرے 2 اونٹ بندھے ہوئے نظر آ گئے مجھے۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور وہ اپنا سر جھکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ میرے اونٹ ہیں، تمہارے پاس کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، میں کہیں سے لایا نہیں ہوں، یہ خود چلتے ہوئے میرے پاس یہاں پر آئے تھے تو میں نے ان کو باندھ دیا، اگر یہ تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ اس کو۔ اب یہ معاملات چل رہے تھے تو اچانک اس بوڑھے کو آواز آتی ہے بچے کے رونے کی، جیسے نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً روتا ہے، اس طرح کی آواز آنے لگی پیچھے کمرے سے۔ اس نے فوراً آواز لگا کر پوچھا، ہاں لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ ابھی یہ پوچھا تھا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، تو اس اونٹ والے نے ان سے پوچھا، اس صحابی نے، کہ یہ اگر لڑکا ہوا تو پھر کیا ہے، لڑکی ہوئی تو پھر کیا ہے؟ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لڑکی ہوگی تو یہ گڑھا کھودا ہوا ہے میں نے، اس میں دفن کر دوں گا فوراً، اگر لڑکا ہوا تو وہ ہماری عزت کے سبب ہے۔
میں اپنے بیٹے کو یا اپنے بہنوئی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں اس کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا، میں اس کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو وہ اندر جاتا ہے، دیکھتا ہے بیٹی، تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس کی کفالت کر لیتا ہوں، بھلے میرے یہ 2 اونٹ تم رکھ لو، اس کے مقابلے میں مجھے بیٹی دے دو۔ کہنے لگا میں 2 اونٹوں پر سمجھوتا نہیں کروں گا، یہ تیسرا اونٹ بھی مجھے دے دو۔ تو اس طرح اس نے 3 اونٹ لے لیے اور بیٹی اپنی دے دی اس کو۔ یہ بیٹی لے جاتے ہیں اپنے وہاں پر جا کر پرورش کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ تو کہتے ہیں جس دن یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اب جس کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوگی انشاءاللہ اس کو میں لے آیا کروں گا۔ یہ کافر اس وقت مسلمان نہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 360 بچیوں کی کفالت کی، اور ہر بیٹی کو وہ مشہور ہو گیا تھا کہ 3 اونٹ کے بدلے لیا کرتے۔ آج بھی ایک درمیانے سائز کا اونٹ بھی کوئی 4-5 لاکھ کا آتا ہے، تو 3 اونٹ اگر انہوں نے لیے تو 15 لاکھ تک کی قیمت پہنچتی ہے موجودہ زمانے میں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہر 360 بچیاں اس طرح اپنی کفالت میں دی اور ان کو اپنے گھر کے اندر پالتا رہا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ قصہ سنا اس سے تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ اب علیہ السلام نے فرمایا تم انعام کی بات کرتے ہو، تمہیں اللہ نے دنیا میں یہ انعام دے دیا کہ تم آج اس ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہو۔ تمہارے پاس کوئی تبلیغ والا نہیں گیا، تمہارے پاس کوئی پیغام لے کر نہیں گیا، تم خود آ کر مسلمان ہوئے ہو، یہ بھی تو سب سے بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے تمہارے لیے۔ اور قیامت کے دن یقیناً اللہ رب العزت اس پر بڑا اجر و ثواب۔ تو کفار میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، بعد میں یہ صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے، تو حالت کفر میں اتنا بڑا کام کیا کہ جس وقت لوگ اپنے ہاں بچیوں کو رکھنا پہلے سے گھڑا کھود کر رکھا ہوا ہے کہ بیٹی ہو گئی تو فوراً اس میں ڈال کر اوپر مٹی سے دفن کر دیں گے۔ ان حالات میں انہوں نے 360 بچیوں کی کفالت کی۔ تو کافر ہمیں یہ پیغام دے گئے، آج ہم مسلمان ہو کر آپ علیہ السلام کو رسوا کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کا نام لے کر وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ نے منع کیا۔ آپ علیہ السلام کا کی درود شریف پڑھتے ہوئے ڈانس کرتے ہیں، مجرے کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، وہاں گانے کی آواز آ رہی، آپ نے سختی کے ساتھ اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال، 1-2 میل 3 میل کے فاصلے پر چلے گئے۔ پہلے گاؤں دیہات میں اگر کہیں سے آواز آتی تھی وہ بہت دور تک جاتی تھی، 2-3 میل فاصلے کے بعد پھر صحابی سے پوچھتے ہیں کہ آواز تو نہیں آ رہی۔ جب انہوں نے کہا اب آواز نہیں آ رہی تو آپ اپنے کانوں سے انگلیاں نکالیا۔ تو آج انہی کے نام پر ہم گانا بھی کریں، ڈانس بھی کریں اور اظہار یہ کریں کہ میلاد منایا جا رہا ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ جس مکتب فکر کے لوگ کر رہے ہیں ان کے بڑوں کی طرف سے یہ بالکل نہیں کہا گیا، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارے چھوٹے نہ سمجھ لوگ اس چیز میں پڑھتے جا رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ناراضگی کو اپنے اوپر مولتے جا رہے ہیں، جو قیامت کے دن ان کی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام سے جو محبت کا اظہار ہے
آپ علیہ السلام کی چاہت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔